بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ واقع معراج جو لمحہ بھر میں رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا، اس کا علم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نہیں۔ آج اسی واقعہ کو بالکل مختلف انداز میں بیان کیا جائے گا اور سائنس کی نگاہ میں اس کا احاطہ کرنے کی ایک ناکام کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے اطراف ہم نے برکات رکھی ہیں تاکہ ہم اپنی عظیم و شان نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ خوب سنتا اور دیکھتا ہے۔ احادیث میں ہمیں مختلف حوالے ملتے ہیں کس طرح اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی ساری حدیں پار کر کے سدرۃ المنتہا تک لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جنت اور دوزخ کی سیر کی، اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کی، اور سفر سے واپسی پر کچھ روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی کنڈی ہل رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ گویا اس سارے عمل کے دوران وقت تھم گیا۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا فاصلہ طے کیا اور آج کی سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے، آج کی یہ ویڈیو اسی حوالے سے ہے۔ تو چلیں دوستو، اب اس علمی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا فاصلہ دیکھتے ہیں، جو لگ بھگ 1200 کلومیٹر ہے، جو اس سفر کا کل فاصلے کے آگے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یاد رکھیے، اس کائنات کی وسعتوں کے بارے میں ہمارا علم ابھی بہت ناقص ہے، لیکن آج تک جتنا ہم جان پائے ہیں، اس کی روشنی میں اس سفر کی طوالت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہماری زمین کے قریب ترین فلکی جسم چاند ہے، جس کا فاصلہ ہم سے 3,84,000 کلومیٹر ہے۔ یہ وہ حد ہے جہاں تک آج کا کوئی بھی انسان جا پایا ہے۔ روشنی جو ایک سیکنڈ میں 3,00,000 کلومیٹر سفر طے کرتی ہے، اس کو چاند سے ہم تک پہنچنے میں صرف 1.25 سیکنڈ لگتا ہے۔ اس کے بعد مریخ ہے، جس کا فاصلہ ہماری زمین سے 22,50,00,000 کلومیٹر ہے، جہاں سے روشنی ہم تک 20 منٹ میں پہنچتی ہے۔ اگر ہم اس سے مزید آگے بڑھتے ہیں تو یورینس، سیٹرن، نیپچون، پلوٹو سے ہوتے ہوئے وائجر 1 تک پہنچتے ہیں، جو کہ ایک انسان کا بنایا ہوا سیٹلائٹ ہے، جس کو 1977 میں آج سے 44 سال پہلے امریکہ نے لانچ کیا تھا، اور یہ مسلسل زمین سے دور جا رہا ہے۔ یہ ایک سیکنڈ میں 17 کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے، یعنی ایک گھنٹے میں 61,500 کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے، اور اب تک یہ زمین سے 23 ارب کلومیٹر دور جا چکا ہے۔ اس کے باوجود اس کو سولر سسٹم سے باہر نکلنے کے لیے 30,000 سال لگ جائیں گے۔ اب ہم کائنات کی ان حدوں کو چھونے والے ہیں جہاں پر کلومیٹر کا سکیل کم پڑ جاتا ہے، اسی لیے ہم اسپیشل سکیل استعمال کرتے ہیں، جس کو لائٹ ایئر کہتے ہیں۔ ایک لائٹ ایئر وہ فاصلہ ہے جو روشنی ایک سال میں سفر طے کرتی ہے، یعنی 9.46 ٹریلین کلومیٹر یا 9,460 ارب کلومیٹر ہے۔ ہم سے قریب ترین ستارہ، جس کو ہم الفا سینٹوری کے نام سے جانتے ہیں، ہم سے 4.25 لائٹ ایئر کے فاصلے پر ہے۔ آپ کے علم میں اضافے کے لیے بتاتا چلوں کہ اگر وائجر 1 اس ستارے کی طرف چل پڑے تو اس کو وہاں پہنچنے تک 70,000 سال لگ جائیں گے۔ یہ تو ایک قریب ترین ستارہ ہے، تو سوچئے کائنات کا عالم کیا ہوگا۔ میرے اس سفر میں اپنے رب کے کمالات کو جانتے جائیے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سمجھتے جائیے۔ ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ صرف ہماری گلیکسی، جس کو ہم ملکی وے کے نام سے جانتے ہیں، اس کا اینڈ ٹو اینڈ فاصلہ 1,00,000 لائٹ ایئر ہے، جو کہ اگر میں کلومیٹر میں لکھوں تو 9.5 لاکھ ٹریلین کلومیٹر ہوگا، جبکہ 1 ٹریلین 1000 ارب کے برابر ہوتا ہے۔ صرف ہماری گلیکسی میں 100 ارب ستارے اور اتنے ہی سیارے موجود ہیں، جبکہ ہم اپنی آنکھ سے اپنی گلیکسی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہی دیکھ پاتے ہیں۔ اگر ہم باہر نکلیں تو اپنی گلیکسی کے لوکل گلیکٹر کو دیکھ پاتے ہیں، جس میں کم از کم 54 گلیکسی اور موجود ہیں۔ ہمارے رب کی کائنات، جس کا سفر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اس سفر کا اندازہ لگانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے، کیونکہ آج کی دیکھی جانے والی آبزرویشن کا حجم بھی حیران کر دیتا ہے۔ صرف اس دیکھی جانے والی کائنات میں 2 ٹریلین گلیکسی موجود ہیں، جس کی ہر گلیکسی کے اندر اربوں ستارے اور اتنے ہی سیارے موجود ہیں، اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ بالکل بھی کائنات کی آخری حد کے قریب بھی نہیں، بلکہ یہ صرف ہمارے مشاہدے کی حد ہے۔ یہ بات یاد رہے، جتنا ہم نے اس کائنات کو آبزرو کیا ہے، یہ اس سے کئی گنا بڑی ہے، اور یہ آبزرویشن وہاں تک ہے جہاں سے آج تک روشنی زمین تک پہنچ پائی ہے۔ کائنات کی عمر کا اندازہ 14.5 ارب سال کا ہے۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ کائنات کے زیادہ تر حصے کی روشنی نہ تو آج تک زمین تک پہنچ پائی ہے اور نہ ہی پہنچ پائے گی۔ گویا انسان کائنات کی آخری حدوں کو
کبھی نہ پہنچ پائے گا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک شعور اور علم رکھنے والا انسان ہر لمحہ صرف اپنے رب کی بڑائی بیان کرنے میں مزید سے مزید تر آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک اندازے کے مطابق اس کائنات کا کل حجم ہماری آبزرویشن سے 150 سیکسٹیلین بڑا ہے۔ 150 سیکسٹیلین کا مطلب 15 بلین ٹریلین ہوتا ہے، جبکہ آبزرویشن کا کل حجم 93 بلین ہے، اور یہ بھی آج کے اس مغرور انسان کے علم کے اندازے کی حد ہے۔ اس کے علاوہ آج کل کا انسان اس کائنات کی وسعتوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور یاد رہے کائنات کی آج تک کی سب ریسرچ مشاہدہ سے زیادہ اندازے پر مبنی ہے، اور وہ بھی پہلے آسمان کی وسعتوں کی ایک بہت ہی مختصر حصے تک۔ اس آسمان سے آگے 6 آسمانوں کی حیت کیا ہوگی، اس کے فاصلے کتنے ہوں گے، وہ جگہ کیسی ہوگی، اس حوالے سے آج کا انسان یا شاید کسی بھی وقت کا انسان نہ جان پائے گا۔ اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ عزت اور مقام عطا فرمایا جس کا احاطہ انسانی عقل تک نہیں کر سکتی۔ اللہ نے ان سب مقامات کی سیر کرائی۔ یقیناً کائنات کا یہ سب نظام بے وجہ پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ اپنی بڑائی دکھانے اور انسان کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے پیدا کیا گیا، تاکہ کوئی شخص قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہو کے یہ نہ کہہ سکے ہم تمہیں کیسے جانتے یا کیسے پہچانتے، جبکہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اللہ کا جواب وہی ہوگا جو اللہ نے قرآن میں دے رکھا ہے کہ اللہ نے تمہیں آنکھیں نہ دی تھی، کیا اس نے تمہیں عقل نہ دی تھی جس سے کہ تم سوچتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حقیقی مقصد پہچاننے کی توفیق دے۔